اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ. جب آدمی جماعت میں زندگی گزارا ہوتا ہے تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں. تو بعض دفعہ موقع تنقید کا بھی ہوتا ہے, احتساب کا بھی معاملہ آتا ہے, اسی طرح اختلافات بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جو 8واں وصف یہاں لکھا ہے تنقید کے آداب کے حوالے سے کہ دوسرے رفقا اور ذمہ دار حضرات پر تنقید, احتساب اور اختلاف کے سلسلے میں ان اصولوں اور ہدایات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے جو دستور تنظیم کی دفعات 9 اور 10 کے ذیل میں درج ہے, اور وقتاً فوقتاً مراقبہ کر کے اپنے باطن کا جائزہ لیتا رہے کہ دل میں بالکل غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر شیطانی وساوس کے ذریعے رفقہ تنظیم اور خصوصاً بالاتر نظم کے خلاف غل یعنی کدورت پیدا نہ ہو جائے. تو میں اعجاز عطیہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس موضوع کو مزید واضح کریں اور قرآن حکیم کے حوالے سے روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید نے ہمیں اجتماعی زندگی اور اس میں یہ جو اختلافات اگر ہو بھی جائیں تو ان کو کیسے نبھانا ہے, اور اس سے پہلے جو شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہوتا ہے اجتماعی زندگی کو برباد کرنے کا, وہ ہے نجوہ. یعنی بات اگر کوئی آئی ہے تو حق تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہے اس سے بات کی جائے اور اس کو خیر خواہی کے ساتھ علیحدگی میں وہ بتایا جائے, سمجھایا جائے, لیکن وہ ذمہ داران تک وہ بات پہنچانے کی بجائے آپس میں خسر پھسر اور افواہ سازی اور ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کے معاملات جو ہیں, تو اس میں سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے خاص طور سے روکا ہے. آیت نمبر 10 میں فرمایا, ویسے تو اس سے پہلی آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی اس کے بارے میں اس کی خرابی کو واضح کیا, لیکن فرمایا انما النجوى من الشیطان, یہ نجوہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. لیحزن الذین آمنوا, تاکہ وہ غمزدہ کرے اہل ایمان کو. ولیس بضاررہم شیئا الا باذن اللہ, اور وہ نہیں ہے کچھ کوئی بھی نقصان پہنچانے والے اس کو کچھ بھی مگر اللہ کے حکم سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, تو حقیقی ایمان والوں کو تو صرف اللہ پر ہی توکل, اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے. تو اس کی روشنی میں یہ بات کہ اگر کوئی انسان کو کسی حوالے سے بھی کوئی چیز اس کو نامناسب لگ رہی ہے تو اس کا جو طریقہ بتایا بھی گیا ہے آداب میں کہ جو اس کا ذمہ دار ہے اس کے ساتھ اس کو شیئر کرے. اگر وہ برابر کا آپ کا ساتھی یا رفیق ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو علیحدگی میں توجہ دلائی جائے. اگر وہ اس پر اپنی اصلاح احوال کے لیے آمادہ نہ ہو اور آپ سمجھیں کہ اس کا یہ عمل جماعتی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, تو پھر نیچے ہی نیچے بات کو پھیلانے کی بجائے اس کا جو ذمہ دار ہے اس تک بات پہنچائی جائے, اور اپنا فرض پورا کرنے کے بعد باقی معاملہ ذمہ داران کے اوپر چھوڑ دیا جائے. اسی میں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت ساری وہ چیزیں جو اجتماعی زندگی کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے, جن سے سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 11 اور 12 میں روکا گیا ہے, جو کہ ملی زندگی کے اندر بھی جو ہے شیرازہ بندی کو متاثر کرتی ہیں. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے, خواتین کا مذاق نہ اڑائیں, ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا جائے. چونکہ یہ آیات آپ نے منتخب نصاب میں بھی بار بار سنی ہوئی, اس لیے میں نے صرف ان کا اختصار سے ترجمہ مفہوم بتا رہا ہوں. برے نام ایک دوسرے کے لیے نہ رکھے جائیں, اور ایمان لانے کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے, اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی لوگ جو ہے ظالم ہیں. اور پھر بہت زیادہ بدگمانی, ہمیشہ ہمارا دین تو یہی سکھاتا ہے کہ اچھا گمان رکھا جائے, اور ایوری باڈی از انوسینٹ انلیس پرووڈ ادروائز. اس پرنسپل کو اگر پیش نظر رکھیں تو پھر جو ہے یہ بدگمانی کا معاملہ, الا یہ کہ کسی کا عمل مسلسل جو ہے ثابت کرے کہ جو اس کے بارے میں جو اچھا گمان رکھا جا رہا ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے, تو وہ بات دوسری ہے. اس لیے کہ یہ بدگمانی جو ہے یہ گناہ کے درجے کو پہنچ جانے والی ہے. ایک دوسرے کے بارے میں غیر ضروری طور پر تجسس اور اس کی ٹوہ میں رہنا, اس سے بھی روکا گیا ہے. اور پھر سب سے بڑی خرابی جو غیبت, اس کے لیے تو اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے. اور یہ وہ خرابی ہے جو لاشعوری طور پر ایون رفقا کے اندر بھی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اگر خود غیبت نہیں کر رہے تو کوئی دوسرا غیبت کر رہا ہے تو اس کو سننے میں شریک ہونا, یہ بھی جو ہے اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کے مترادف ہے. اس سے بھی انسان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جو اگر کوئی خبر آئے تو اس کے حوالے سے سورہ نساء میں آیت نمبر 83 میں فرمایا فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. منافقین کا رویہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی تھی
امن کی یا خوف کی، اذاعوا بہی، تو اس کو بغیر تحقیق کے ہی جو ہے وہ آگے نشر کر دینا، عام کر دینا، یہ کرتے ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس کو لوٹا دیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جو ان میں سے صاحب امر ہے ان کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تاکہ جان لیتے وہ لوگ جو اس میں چھان پھٹک کی، استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اور پھر اس میں سے جو بات صحیح معنوں میں دوسروں تک پہنچانے کی صرف وہی عام کی جائے۔ تو اس کے ذریعے سے گویا یہ افواہ سازی اور سنی سنائی بات اس کو آگے بیان کرنا، اور اس حوالے سے بلکہ اس کے اندر کچھ اور نمک مرچ لگا کر اس کو بڑھا کر بیان کرنا، یہ سارے وہ رویے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اس کی بجائے صحیح طریقہ یہ بتایا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان تک بات پہنچا دی جائے، وہ اس کی چھان پھٹک کریں، پھر اس میں سے جو چیز کامنلی شیئر کرنے کی ہے وہ سب لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح کر رہی ہیں کہ اس جماعتی زندگی میں ہمارا رویہ بڑوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، برابر کے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ان کے حوالے سے کوئی بات ناگزیر ہو تو اس میں بھی خلوص اور اخلاص اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے وہ بات آگے بڑھائی جانی چاہیے۔ جی انشاءاللہ اب انجینئر نعمان اختر صاحب